معصوم صرف نبی ہے. اور اس پہ کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو ہے وہ اس کو اللہ پاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے. آیت تطہیر اس کے زمرے میں نہیں آتی. دیکھیں آیت تطہیر جو ہے نا اس کے اندر میں نے پھر وہی کہا نا، تفسیر میں یہ سمجھتے ہیں اہل تشریح حضرات کہ آیت تطہیر محض 5 افراد کے لیے ہے. ہم اس آیت تطہیر میں تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، میں اس کی تعداد پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد عصمت نہیں ہے. وہ عصمت نہیں ہے، وہ اس سے مراد آپ کے اوپر کی جو ظاہری یا باطنی جو بھی آپ کے اوپر مسائل ہیں اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور آپ کو گناہ والے رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو 12 خلفاء والی حدیث ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، ویلڈ ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ 12 ہیں. لیکن کیا یہ 12 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور اس طرح کی ترتیب ہے، یا یہ علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی یہ ہیں؟ ماشاءاللہ قبلہ کو نام یاد ہے یا یہ ہے؟ نہیں. ہم ان 12 کو، کیونکہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ 3 ہجری کے آدمی ہیں، 200 کچھ میں ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، تو اب 200 تک کیا اس خلافت کو ہم اس ترتیب سے مانتے ہیں؟ نہیں. یہ 12 خلفاء کی حدیث ہے اور اس کو ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے وہاں پر وہ چلی ہے. کیسے وہ بھی بیان کر دیں. دیکھیں حضرت ابوبکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاویہ ہے، اور اس کے بعد یزید. امام حسن نہیں ہے اس میں؟ عثمان حسن کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اب دیکھیں اب یزید میں سنیں، یزید کی خلافت کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ادنا سے ادنا عالم آپ اٹھائیے. میں ایک امام ذہبی کی بات کرتا ہوں. امام ذہبی فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں ہم حق خیر کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس آدمی کی ابتدا قتل حسین سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا حرہ سے ہوئی ہو. اس آدمی سے ہم روایات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کڑی وہی، اس میں سے ایک بندہ نکال دیں گے. نکالیں، کیونکہ اس کا جو دور ہے صرف 3 سال کا دور ہے. ظلم، جور، بغاوت، مسلمانوں پر سوائے مصیبتوں کے کیا آیا ہے اس کے دور میں؟ آپ صرف اس لیے قبلہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا، اس کڑی میں سے بندہ نکال رہے ہیں، دوسرا بندہ ڈال رہے ہیں. ہم وہ 12 کا تسلسل کیسے آئے گا؟ 12 کا تسلسل پھر یہاں بھی تو نہیں آ رہا. 12 کا تسلسل پہ اس لیے نہیں آ رہا. آپ کے پاس 12 کا تسلسل نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کیسے ہے، کیسے؟ امیر المومنین سے لے کر امام یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے، ایک ہی نسل کہہ رہے ہیں تسلسل. خلافت کہاں ہے؟ یہ خلیفہ کب بنے؟ اب حسن کے بعد کون خلیفہ بنا ہے مجھے ثابت کر دیں. تاریخ اسلام تو زندہ ہے نا. نہیں خلیفہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی، پہلے میری بات مکمل ہو جائے. کر لیں بسم اللہ. اگر ہم 12 کی بات کرتے ہیں کہ یہ 12 خلیفہ ہے تو خلیفہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو امت نے اٹھا کے خلافت کے سنگاسن پہ یا اس تخت پہ بٹھایا ہے. ایک ہے نا کہ آپ نے خلیفہ مان لیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، شیطان نے نہیں مانا، تو کیا اس سے کی خلافت پہ حرف آتا ہے؟ یہ ایک سوال میں نے لاجیکل رکھا ہے، یعنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی تو ہی وہ خلیفہ ہوں گے. دیکھیں خلافت 2 طرح کی ہے. ایک ہے کہ آپ نہ مانے جسے شیطان نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے آدم کو پھر بھی خلیفہ بنایا. اس نے مانا نہیں، وہ پھر بھی خلیفہ بنا، وہ پھر بھی زمین پر آئے. ابھی تک ہم ان کی نسلیاں چل رہے ہیں اور ہم نے واپس جنت جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ خلافت بمعنی حکومت، یا خلافت بمعنی نام کی خلافت نہیں ہے. اچھا. یا خلافت بمعنی اس حکومت کے ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہوگی نبوت، پھر اس کے بعد ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک حکومت مع الرحمت ہوگی، ایک پھر ہوگی حکومت عزوز کاٹ کانے والی. تو وہ رحمت 12 خلیفہ اس طرح سے ہم اس کو اہل سنت کے نزدیک، یہ کچھ لوگ اپنے ظلم و ستم کے سمیت کچھ ان سے غلطیاں انسانی بشری سب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خود نہج البلاغہ کی ایک عبارت میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی خلافت کی بات ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
واللہ ما كانت لی فی الخلافۃ رغبۃ ولا فی الولایۃ اربۃ ولکنکم دعوتمونی الیہا وحملتمونی علیہا. خدا کی قسم مجھے خلافت ولایت میں کوئی رغبت تھی ہی نہیں، تم لوگوں نے کھینچ کر مجھے خلیفہ بنا دیا. بلکہ مصادر اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب طلحہ اور زبیر ان کے پاس آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ بنیں گے خلیفہ، آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو بن جاؤ، اگر میں بنتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اگر میں بنتا ہوں تو پھر تم لوگوں کو میرے ساتھ وہی عہد و پیمان کرنا پڑے گا جو پچھلوں کے ساتھ کیا تھا تم لوگ. آپ اگر ہوتے تو آپ سب سے پہلے آتے کہ بھائی میں ہوں آؤ. حضرت حسن کو وہ سمجھتے کہ یہ میرے بعد یہ لازمی خلیفہ ہے تو اپنی بات فوراً بات نہ ان کو کر لیتے. اچھا میرے پاس ٹائم بالکل کنکلوڈ ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں یہ آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس سے پہلے میں 12 خلفاء میں سے ایک یزید کو نکال دی، اور پھر تواتر کیا ہے اس کے بعد مروان بن حکم ہے. دیکھیے یہ خلافتیں ہیں، یہ خلافتیں تو چلی ہے، یہی کنٹینیوٹی ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک، یہ کنٹینیوٹی صرف یزید کو نکالنا ہے.